اللہ کا بندہ ہوں سے راضی۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، قربانی کا موقع آتے ہی لبرلز کی طرف سے مختلف اعتراضات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان اعتراضات میں سے دو اعتراض بڑے مشہور ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ ایک جانور کو ذبح کرنا اللہ کے قرب اور اللہ کی رضا کا سبب کیسے بن سکتا ہے؟ تو سامعین محترم، بات یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ شریعت میں اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرنا یہ مقصود ہے۔ جیسا کہ نماز کے اندر اللہ کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں۔ اب اللہ کا رضا جو اس سجدے میں حاصل ہو رہی ہے وہ اللہ کا حکم پورا کرنے میں ہے، نفس سے سجدہ مقصود نہیں، بلکہ اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ پورا کرنا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں 2 کے بجائے 3 سجدے کر لیتا ہوں چونکہ اللہ کی رضا ہی تو ہے، تو نہ صرف یہ کہ اس کو رضائے الہی نہیں ملے گی بلکہ اس کی نماز بھی ادا نہیں ہوگی، کیونکہ سجدہ مقصود نہیں تھا، مقصود اللہ کا حکم پورا کرنا تھا، اور جو اللہ کا حکم تھا وہ جب ادا کیا گیا، وہ 2 سجدے تھے تو وہ ادا کیا گیا تو اللہ کا قرب مل گیا۔ اب قربانی کے اندر اللہ کا جو حکم ہے وہ اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ قربانی میں جانور کو ذبح کیا جائے۔ جب اللہ کا حکم جانور کو ذبح کرنا ہے تو جانور کو ذبح کرنا ہی اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنے گا، اصل اللہ کا حکم وہاں پہ پورا ہو رہا ہے، کیونکہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کو تمہارے اس قربانی کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ رب العزت تمہارا تقوی دیکھتے ہیں کہ کون اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا ہے۔ لہٰذا یہاں پر جو تقرب ہے، یہاں پر جو اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہو رہا ہے، یہ نفس جانور ذبح کرنے میں نہیں بلکہ جانور کو ذبح کر کے جو اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا اور اللہ کا تقرب حاصل ہو رہا ہے۔ دوسرا اعتراض عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ قربانی کے اندر اتنے پیسے لگا دیے جاتے ہیں، یہی رقم بجائے اس کے اگر کسی رفاعی یا فلاحی کام میں لگا دی جائے تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ شریعت کے روح سے دیکھا جائے تو کسی ایک حکم کی جگہ اس کی جگہ دوسرے حکم کو یا دوسرے کام کو لے کر آنا یہ شریعت کے اندر ایسا نہیں ہے۔ مثلاً کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں چونکہ 10,000 یا 5,000 یا 50 بچوں کی کفالت کرتا ہوں، یتیم بچے ہیں، لہٰذا میں فرض نماز نہیں پڑھوں گا، تو ایسا نہیں ہے کہ فرض نماز اس سے ساقط ہو جائے گی۔ یا کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں جناب اتنی یتیم بچیوں کی جو کفالت کرتا ہوں یا اتنے مریضوں کا علاج میں کرواتا ہوں، لہٰذا میں اب فلاں واجب کام یا جو فلاں فرض کام ہے وہ نہیں کروں گا، تو وہ اس سے ساقط نہیں ہوگا۔ ایسی قربانی کا جو معاملہ ہے اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی جگہ یہ کر دیں، اس کی جگہ یہ کر دیں۔ اور پھر رہی قربانی کی بات، تو قربانی بذات خود بھی ایک فلاحی اور رفاعی کام ہے، اور قربانی کے اندر اتنی فلاح و بہبود ہے کہ آپ اندازہ لگائیں، مادی تناظر سے اگر دیکھا جائے، شرعی نقطہ نظر سے ہٹ کر صرف مادی تناظر سے بھی دیکھا جائے تو ایک اندازے کے مطابق، ایک رپورٹ کے مطابق صرف پاکستان میں جانوروں کی خرید و فروخت کا جو بزنس اور کاروبار ہوتا ہے یہ قربانی کے دنوں میں تقریباً 1.5 کھرب روپے کا ہوتا ہے۔ اب اس بزنس اور اس کاروبار سے ملکی معیشت کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، کتنا نفع حاصل ہوتا ہے، اس کا آپ خود اندازہ لگا دیں۔ اور پھر بہت سارے لوگوں کے کاروبار اس قربانی کے فریضے کی ادائیگی کے ساتھ کھل جاتے ہیں۔ مثلاً اوزاروں والوں کا کاروبار، قربانی کے جو اوزار ہیں جو تیار کرتے ہیں، جو ان کی مرمت کرتے ہیں، ان کا کاروبار، اسی طرح بھوسے اور چارے والوں کا کاروبار، اسی طرح جو ہے ٹرانسپورٹ کا سلسلہ کہ جس میں جانوروں کو مویشی منڈی میں لایا جاتا ہے، واپس لے جایا جاتا ہے،
پھر ان منڈیوں کے اندر بہت سارے ٹھیلے اور چھابڑی فروش جن کا جو ہے کاروبار وہاں پہ ہوتا ہے اور ان کی روزی روٹی بنتی ہے، بہت سارے لوگ ان مویشی منڈیوں میں، غریب لوگ اپنی محنت مزدوری کر کے اس میں اپنا جو ہے پیسہ کماتے ہیں اور اپنی دن دہاڑی لگاتے ہیں۔ اسی طرح قربانی کے لیے جو ہے کسائی کو رقم دی جاتی ہے، کسائی کی جو ہے دہاڑیاں لگتی ہیں، ان کی مزدوری کا اور ان کے کاروبار کا سبب بنتا ہے۔ پھر ایک رپورٹ کے مطابق جو ہے 73 لاکھ قربانی کی کھالیں صرف پاکستان میں سالانہ جمع ہوتی ہیں۔ اب یہ لیدر انڈسٹری کو یہ جاتی ہیں اور اس سے جو ہے مختلف چیزیں تیار ہوتی ہیں اور پاکستانی معیشت میں اس سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور پھر اتنے لاکھوں لوگوں کے جو کاروبار اس قربانی سے منسلک ہوتے ہیں، کیا یہ فلاح و بہبود نہیں ہے؟ کیا یہ رفاعی کام نہیں ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں ان پر ہونے والے جو لبرلز کی طرف سے، دین دشمن قوتوں کی طرف سے جو اعتراضات ہیں، وہ تمام کے تمام اعتراضات صرف اور صرف پروپیگنڈے کی بنیاد پر ہیں، حقیقت ان کی کوئی نہیں ہے۔ اور شریعت کے تمام احکامات میں دین و دنیا کی فلاحی ہے، دین و دنیا کی فلاح اور کامیابی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت دین دشمنوں سے اور اسلام پر حملہ کرنے والوں سے اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔